بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاکرا جو ایکسکلوسیو ہے، اس میں جو ایکسکلوسیو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بجلی کے جو نرخ ہیں وہ بڑھنے والے ہیں، بل بہت زیادہ آنے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ وہ اشیاء خورد و نوش کے بعد یہ جو بجلی ہے، گیس ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا چاہ رہے ہیں، عوام کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے۔ ایک تو یہ بات کرنی ہے۔ دوسری بات کرنی ہے کہ گلاس ٹرین پاکستان میں چلنے لگ گئی جناب، بڑی خبر ہے، خوشخبری ہے۔ گلاس مطلب شیشے کی ٹرین پاکستان میں چل رہی ہے۔ انہوں دوستو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر ہے، دنیا کا پہلا امیر ترین ہندوستانی جو تھا وہ پرا مسلمان تھے، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ جناب بجلی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ بندہ کھانا نہ کھائے تو اس کی زندگی بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ پانی تو خیر بہت بڑی نعمت ہے ساتھ ہی، لیکن بجلی ہماری عادت ہو چکی ہے اب، کیونکہ عادت ہو گئی ہے، آلسی ہو گئے ہم، تو بجلی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اور دیہاتوں میں تو لوگ آج بھی بجلی کے بغیر بھی رہتے ہیں۔ بہرحال بجلی جناب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یہ جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے جناب ناک میں دم کرنا شروع کر دیا بجٹ کے بعد، کیونکہ ان کے بقول ہماری ناک میں دم جو کیا ہوا ہے وہ IMF نے کیا ہوا ہے۔ IMF نے ویسے ناک میں دم کیا کرنا ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بجلی پہ رہتے ہیں۔ بجلی کے نرخ جو ہیں جناب 1 جولائی سے بجلی کی اوسط بنیادی ٹیرف میں 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کے گھریلو صارفین کے لیے تجویز کردہ مختلف سلیبز پر اضافے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، اس میں بتا دیتا ہوں، گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر کر دیا۔ فی یونٹ بنیادی ٹیرف سے 3 روپے 95 پیسے سے 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ منظور کیا گیا۔ ٹھیک ہے، گھریلو صارفین کے لیے 1 سے 100 یونٹ استعمال پر ٹیرف 7 روپے 11 پیسے اضافے سے 23 روپے 59 روپے مقرر کیا گیا، جبکہ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ پر استعمال پر بھی فی یونٹ 7 روپے 12 پیسے جناب اضافہ اور 30.7 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا بجلی ٹیرف، یعنی کہ یہ جو لوگوں نے استعمال کرنی ہے اتنے یونٹ، 7 روپے اضافے سے 34 روپے، جبکہ ماہانہ 301 سے 400 اگر یونٹ کوئی جلاندہ ہے تو جناب 7 روپے اضافہ، اور 39 یونٹ فی یونٹ ٹیرف 39 سے 15 روپے مقرر کیا گیا۔ ماہانہ 401 سے 500 یونٹ اگر کوئی جلاتا ہے تو 6 روپے، سوا کو 6 روپے اضافہ ہوئے گا، اور 41.36 روپے فی یونٹ پائے گا۔ اس طرح ماہانہ 501 سے 600 یونٹ استعمال پر ٹیرف 6.12 روپے اضافے سے 42.78 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ماہانہ 601 سے 700 یونٹ پر بجلی ٹیرف 6.12 روپے اضافے سے 43.93 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا، جبکہ ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف 6.12 روپے اضافے سے 48 روپے کا یونٹ پائے گا۔ ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 3 روپے 95 روپے یعنی کہ پیسے برقرار رکھنے کی تجویز دی، جگہ ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف یعنی کہ لائن صارف کے لیے فی یونٹ 7.74 روپے برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 1 سے 100 یونٹ تک جناب 3.95 روپے اضافے سے 11.70 تقریباً، جبکہ 1 سے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے ٹیرف 4.1 روپے کے اضافے سے 14 روپے کا یونٹ پائے گا۔ جناب اتباعی کری جا رہے ہیں بجلی، اور بجلی یہ مجھے لگتا ہے پہنچ سے باہر ہو جانی ہے، لیکن کم یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لے زیادہ یونٹ استعمال تو بھول جاؤ، پھر جناب پھر بہت زیادہ مسائل درپیش ہوں گے۔ تحریک انصاف نے بجلی کے نرخ میں اضافے مسترد کرتا ہے، اپوزیشن ہمیشہ یہ کرتی ہے، اور بجلی پانی کے وزیر نے کیا ہے، اویس لغاری نے اعتراف کرتے ہیں بجلی قیمت زیادہ ہے۔
دیکھا حاجی نہیں انہوں نے کہنے کام کی کرنی، لیکن بہرحال اعتراف کرتا ہوں کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی روٹی آٹے سے بنی اشیاء کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کی تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مریم نواز صاحبہ نے۔ اچھا ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو جناب، کچھ دن پہلے آئی ایم ایف نے حکومت کے سامنے بھاری پینشن لینے والے سرکاری ملازمین کی ایک فہرست رکھی ہے، اور یہ وہ فہرست ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی۔ اس فہرست کے مطابق جناب سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ 2023 میں 11,66,000 روپے پینشن پر مہینہ لے رہے ہیں جناب، اور لے رہے تھے، اور اس کے بعد آج ثاقب نثار بابا رحمتے 10,73,000، شیخ ریاض نے تقریباً 16 لاکھ مہینہ پینشن، ریٹائرڈ چیف جسٹسز اور ججز کی بات ہو رہی ہے، اور عمر عطا بندیال نے تقریباً 9-10 لاکھ روپیہ، عبدالحمید ڈوگر نے 14 لاکھ روپیہ، ناصر الملک نے 11 لاکھ، تو اتے یعنی 11,20,000 اور بطور ماہانہ پینشن وصول کی۔ اس فہرست کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کئی جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کی پینشن 10 لاکھ سے 14 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ کئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو ہیں وہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ پینشن پر مہینہ لے رہے ہیں۔ یہ میں پینشنوں کی بات کر رہا ہوں، حکومت نے 15% مزید پینشنیں دی ہیں بڑھا، تو ٹوٹل پیسے جو پیر رہے ہیں وہ 1,014 ارب روپیہ یعنی کہ صرف پینشن کے لیے رکھے گئے ہیں، اور پینشن میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 15% جو اضافہ ہوا ہے وہ کر دیا، اور ہن دسو کہ آئی ایم ایف کیا کہے کہ 1,014 ارب روپیے تو پینشنر جو ہیں وہ کھائیں گے، اس میں جناب ججز سارے فرشتے ہیں۔ ہن دسو چاہیے انصاف؟ تو یہ جناب ایک بڑی خبر تھی، میں نے آپ کو فوری طور پہ یہ تو بتاؤں کم از کم کہ جناب یہ جو ججز ہیں انہوں نے ہلکا نہ لو، یہ ویسے بھی جدی کشتی ہے، یعنی کہ جدوں آ جاتے ہیں تو امیر ہی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیکس میں جو اضافہ ہے جناب وہ آئی ایم ایف کے حوالے کہنے پہ ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کس نے کہا تھا، آپ کے وزیر اعظم پاکستان نے جناب کہتا سی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ٹیکس جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ ہم نے اس کی وجہ سے بنایا۔ اچھی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نیگیٹو امیج جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاستدان کیویں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں عوام نو، حالانکہ عمران خان صاحب جیسے جو سیاستدان تھے وہ بھی صرف مسالے دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، کہ ایک کتا بھی درائے دجلہ پہ اگر فوت ہو جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب پریشان، وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں میں کرنے دینا۔ تو یہ جناب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلامی ٹچ دیتے ہیں، اسلام کا مذہب کا دین کا استعمال کرتے ہیں سیاست اپنے سیاسی مقاصد اور عوام کو پاگل بنانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جناب کٹ کٹ کے نکل کے تو فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب دیکھو یہ ہمارے سیاستدان ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سیاستدانوں کے یہ حالات ہیں پاجی۔ اچھا اگے آؤ، ہوں خوشخبری دینا ہوں، جو مری ہے نا پنڈی سے مری ایک شیشے کی ٹرین چلنے والی ہے، اور یہ جناب دیکھو کیسا پھر مری میں آپ پنڈی سے بیٹھیں اور پنڈی سے ریل پہ بیٹھیں گے تو ٹرین جو ہے گلاس ٹرین شروع ہونے والی ہے، اور گلاس ٹرین جو ہے اس کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک منصوبہ مری میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے شروع کیا گیا، اور گلاس ٹرین راولپنڈی سے مری چلے گی، اور اس خبر کی ہوگی تصدیق، اور تصدیق یہ ہوئی ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ، کیونکہ مری جو ہے وہ پنجاب جی آندا ہے، اور پنجاب جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھائی جان یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہم ایک ٹرین چلائیں گے جو شیشے کی ہوگی۔ ہونا یہ ہے پازیٹیو، لیکن پتہ نہیں پیسے ہوں گے صوبے کے پاس تو اس لیے کیا، ورنہ دیکھتے ہیں دیوالی ہی نہ ہو جو صبح بہرحال۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہو رہا ہے، اور کام بہرحال وہ ادھر سے پنجاب میں ہو رہا ہے کافی زیادہ، میں نظر بھی آ رہا ہے میں بہرحال۔ دنیا کا پہلا امیر ترین ہندوستانی مسلمان کون تھا، یہ میں نے فوری طور پہ تیزی سے آپ کو بتانا، میں نے اسکرپٹ لکھا ہے ابھی آپ کے لیے، اور میں نے کہا آپ کو بتا دوں مسلمان ہلکے کوئی نہیں تھے، اور مسلمان بہت امیر تھے، اور سائنسدان بھی سارے پہلے شروع والے ابو علی سینا اور یہ وہ ساری چیزیں جناب جو ہوتی رہ گئی ہیں وہ مسلمانوں کی ایجاد دیں گے، یہ تو بعد ہی قبضہ کر گیا گورا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان سائنٹسٹ تھے ان کا بڑا رول تھا بھائی۔ اچھا میں یہ کچھ اور کسی اور طرف لے گیا بات، مکیش امبانی، اڈانی، رتن ٹاٹا، ایلن مسک سے کہیں زیادہ
امیر ہندوستان کا وہ کون سی مسلم شخصیت ہے جس کے ساتھ کی مالیت امریکہ کے جی ڈی پی کا 2%، چیک کرو 2% کلے بندے کا مسلمان تھا وہ۔ اور ٹائمز میگزین نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ اس وقت کے نظام عثمان علی پورا عرض کے نظام عثمان علی نام پر آدھا اور پورا عرض کے امیر ترین فرد تھے۔ حیدرآباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان کو ہندوستان کا پہلا ارب پتی مانا جاتا ہے۔ $230 بلین ڈالر کی دولت تھی ان کے پاس۔ نظام میر عثمان علی خان کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کا پہلا امیر ترین ارب پتی شخص بھی تسلیم کیا تھا۔ نظام علی کی بے پناہ دولت کا اصل ذریعہ گولکنڈہ کی مائنز تھیں جو اس وقت ہندوستان میں ہیروں کا واحد ذریعہ تھا۔ نظام میر عثمان علی خان کے پاس 50 رولز رائس گڈیاں کاریں جناب چیک کریں، اور ان کے پاس 1000 کروڑ کا ایک ہیرا تھا۔ امیر نظام نے اسے کاغذی وزن کے طور پر استعمال کیا۔ نظام علی ایک نجی ایئر لائن کے مالک بھی تھے۔ ان کے پاس 400 ملین پاؤنڈ کے زیور اور 10 ملین پاؤنڈ سونا تھا۔ نظام عثمان علی مشہور ہیروں کے قابل فخر مالک بھی تھے جن میں کوہ نور، ہوپ، دریا نور، نور العین، پرنسی اور ریجنٹ اور وٹلس باچ شامل ہیں۔ جناب ہیران دے نام ہے، میں نے تو آؤں ہی کوئی نہیں۔ رپورٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگرچہ نظام علی کے پاس بے پناہ دولت تھی لیکن وہ کنجوس آدمی تھے جو صفائی کا خاص خیال بھی نہیں رکھتے تھے۔ بعض حالات کے مطابق نظام علی سال میں صرف ایک بار اپنے بیڈ روم کی صفائی کرتے تھے۔ اتنا گندا پر آرندہ سے ہو انتہائی امیر ہونے کے باوجود جب مہمانوں سے ان کے سلوک کا تذکرہ ہوتا اور پتہ چلتا کہ وہ اپنے مہمانوں کو صرف بسکٹ پیش کرتے تھے۔ بڑا کنجوس آدمی تھی۔ نظام عثمان علی خان کا انتقال 24 فروری 1967 کو 80 سال کی عمر میں وہ نظام علی کو کنگ کوٹھی کی مسجد جوڈی کے احاطہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ واضح رہے کہ مکرم جا حیدرآباد پر حکومت کرنے والے آخری نظام میر عثمان خان بہادر کے پوتے تھے۔ میر عثمان علی خان نے 1948 تک حیدرآباد پر حکومت کی اور وہ 7ویں نظام تھے۔ میر عثمان علی نے اپنے بیٹوں کے بجائے اپنے پوتے یعنی مکرم جا کو اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کیا تھا۔ جناب کنجوس آدمی تھی بہرحال لیکن بہرحال ہندوستان کا مسلمان تھا اور امیر ترین مسلمان تھا۔ دیکھا جی ماشاءاللہ، ویسے مسلمان بہت تگڑے رہے ہیں بھائی شروع سے ہی، ایسے کوئی ہلکی بات کوئی نہیں ہے اس میں۔ اور بس یہ جو ہمارا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس کو کھانے کے چکر میں سارے لگے پڑے ہیں اور کچھ ہیں جو ابھی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے، اور عوام کو ریلیف نہیں دے رہے۔ بس یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ گورے کے ہاں جناب وہ بچہ بھی پیدا ہو جائے تو پیمپر جو بچوں کی ہوتی ہیں وہ حکومت دے رہی ہوتی ہے۔ کاش یہ کبھی یہ نظام بھی ہمارے ہاں آ جائے اور پھر دیکھیے گا ویلا کیسا پرا کرے گا۔ لیکن بہرحال ایک خواب ہے، یہ پتہ نہیں پورا ہوتا ہے نہیں کہ پاکستان قرض لینے والا فی الحال ملک بنا ہوا ہے اور لے ہی جا رہا ہے قرض، سانوں گریوی رکھی جا رہا ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم قرض دینے والے بن جائیں۔ اللہ کرے۔ عمران خان صاحب نے یہ ہمیں ہوپ دلائی تھی کہ بھائی اب ہم قرض لیں گے نہیں دیں گے، لیکن آندے سارے جناب انہوں نے یو ٹرن لے لیا، قرضہ ہی لیا، اور پاکستان کی طریقے سب سے بڑا قرضہ جناب عمران خان صاحب نے لے کے ایک سائڈ تے ماریا بھائی سانوں کر کے ذلیل۔ تو یہ ہمارے حکمران ہیں۔ اسی طرح یہ جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے پاس مطلب گروی رکھوا دی ہے تقریباً، اور قرضے پہ قرضہ، قرضے کے قرضہ کوئی بھی نہیں چھڑ رہا۔ ہر حکومت چاہے نون لکھی ہے چاہے پیپلز پارٹی کی ہے، اور جناب پی ٹی آئی پراواں نے تو بالکل تباہی مچاتی تھی، لیکن بہرحال فی الحال وہ سارے کے سارے جناب آپ کو پتہ کدھر ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے حال پہ اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔